دقت تو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی. 700 سے زیادہ قرآن کے حافظ صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر. اور یہ قرآن کا جمع ہونا جو ہے نا اس کتابی شکل کے اندر، یہ بھی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر مسیلمہ دجال نے حملہ کیا. حضرت ابوبکر نے صحابہ کو بھیجا، 700 صحابہ شہید ہوئے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باہم مشورہ کیا اس قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کیا جائے. اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن ہم کھو بیٹھیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں پھر قرآن نہ رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیوٹی لگائی تھی حضور کے صحابہ کی کہ تم قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کرو. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کا جو کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی صدقہ ہے کریم آقا علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو یار. لوگ کہتے ہیں جی بدنامی ہوتی ہے اگر کسی گستاخ کو مار دی جائے، اسلام کی بدنامی. میں نے کہا کہاں اسلام کی بدنامی ہوتی ہے بھائی؟ میں نے کہا دیکھو 700 قرآن کے حافظ شہید ہوئے، قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کام کی، اس اہم کام کی ابتدا حضرت سیدنا، اگرچہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی تھوڑا تھوڑا لکھا کرتے تھے، لکھا ہوتا تھا مختلف جگہوں پر، لیکن کتابی صورت میں جمع کرنے کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق کروانے والے ہیں. اور جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف چونکہ عرب کی لغتیں تھیں، ان ہر ایک لغت پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قرآن پاک اسلام چہار دانگ عالم پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کہیں یہ نہ ہو کہ گمراہ ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا، یہ کیا لکھا ہوا، اس میں تو ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو فرق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نسخے پر سب کو جمع کر دیا. جامع القرآن عثمان ایسے بنے. اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کی برکت کیسے ظاہر ہوئی. آج بندہ قرآن اٹھائے نا کم از کم وہ تھوڑا سا یہ بھی سوچے یار یہ قرآن جو میرے پاس موجود ہے، میرے بچوں کے سینے میں قرآن موجود ہے، یہ برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی، تو مجھے بھی کرنی چاہیے. پھر میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، عقیدہ ختم نبوت والی وہ آیت ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر پورا قرآن دلیل ہے. یہ پورا قرآن دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت پر. وحی کا انقطاع، وحی کا اختتام جو ہے یہی دلیل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی.